السلام علیکم ویورز، ہماری یہ ویڈیو کریڈیبلٹی انٹرویو کے بارے میں ہے۔ یہ یو کے یونیورسٹی کی جو کریڈیبلٹی انٹرویو ہے، تقریباً ساری یونیورسٹیوں کی جو کریڈیبلٹی انٹرویو میں جو کویسچنس پوچھے جاتے ہیں وہ تقریباً سیم ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پریپیئر اپنے سبجیکٹ کے مطابق، اپنی یونیورسٹی کے مطابق پریپیئر کرنا ہوگا۔ تو میں نے بی بی پی یونیورسٹی کی جو انٹرویو دی ہے اس میں مختلف جو کویسچنز اس نے پوچھے ہیں وہ کچھ اس طرح تھے جو کہ پی ڈی ایف کی شکل میں بھی آپ میرے ساتھ موجود ہے۔ یہ پی ڈی ایف میں اگر کسی کو چاہیے تو میں اس کو پی ڈی ایف میں بھی اس کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اب تک میں آپ لوگوں کو ایک کویسچن ایکسپلین کروں گا کہ وہ کس طرح کویسچنس پوچھتے ہیں، کراس کویسچن کس طرح پوچھتے ہیں، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو جو بی پی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، تو اس میں زیادہ تر جو ایم آر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کراس کویسچنس کرتے ہیں۔ تو آپ کو کراس کویسچن کے لیے کس طرح پریپیئر کرنا ہوگا اپنے آپ کو، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ٹرک شیئر کروں گا۔ اتنی وہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، لیکن آپ سب لوگوں کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح اپنے سبجیکٹ کے لیے کراس کویسچن کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو کریڈیبلٹی انٹرویو میں جو کویسچن پوچھا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے وہ ہے کہ ہیو یو بین ٹو دی یو کے بیفور، وین اینڈ فار ہاؤ لانگ، وائی ڈیڈ یو کم ٹو دا یو کے۔ اگر آپ یو کے میں جا چکے ہو تو آپ کو اس کو صاف بتانا ہوگا کہ میں یو کے آیا تھا، اتنا ڈیوریشن میں نے وقت میں نے گزارا ہے یو کے میں۔ اگر رہی ہے تو آپ نے وہ آنسر دینا ہوگا کہ نو آئی ہیو نیور بین ٹو دا یو کے۔ یہ تو پہلا کویسچن ہے جو کہ آپ لوگوں کو اسی صحیح طریقے سے بتانا ہوگا کہ میں آ چکا ہوں یا نہیں۔ اگر آپ آ چکے ہو یو کے میں تو آپ اسے بتا دیں کہ جی ہاں میں آ چکا ہوں اور میں نے اتنا وقت گزارا ہے۔ پھر جو دوسرا کویسچن وہ پوچھتے ہیں وائی ڈو یو وانٹ ٹو اسٹڈی ان دی یو کے، تو یہ اس کا اگلا کویسچن ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی اپنے طریقے سے کویسچن بھی پریپیئر کرنا ہے۔ اگر خود نہیں پریپیئر کر سکتے آپ یہ آنسر بھی دے سکتے اس کو کہ جو یو کے آرگنائزیشنز آفر اڈاپٹیبلٹی آف ڈیسیجنز اینڈ امپاور یو ٹو میک اسکالرلی اینڈ پروفیشنل کورسز آف یور اون ڈیسیجنز۔ فرسٹ پوائنٹ آپ کا یہ ہوگا۔ سیکنڈ پوائنٹ آپ اس کو یہ اسپین آف ماسٹر پروگرام بھی بتا سکتے ہو کہ اس کا اسپین کم ہے، ڈیوریشن اس کا کم ہے، 1 ایئر ہے۔ یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، انڈیا، پاکستان وغیرہ میں یہ 2 ایئرس ہے، جو کہ اس کا ڈیوریشن کم ہے، جس کی وجہ سے میرے ٹائم بھی بچ جائے گا اور میرا پیسہ بھی بچ جائے گا، کیونکہ اس کا ڈیوریشن 1 ایئر ہے۔ جو اگلا ہے آپ اس کو اس کی ایکسپینسز کے بارے میں بتانا ہے کہ یو کے یونیورسٹیز کی ایکسپینسز بھی کم ہے باقی یونیورسٹی کی نسبت۔ فار ایگزامپل یو ایس اے میں یہ $25,000 ہے، کینیڈا میں 35,000 کینیڈین ڈالر ہے، اور آسٹریلیا میں 30,000 آسٹریلین ڈالر ہے۔ لیکن یہ اپراکسیمیٹ ویلیو ہے، جو کہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، فکسڈ ویلیو نہیں ہے۔ اگر وہ آپ سے پوچھے کہ یہ اتنا نہیں ہے، فار ایگزامپل اس نے پوچھا تھا کہ آسٹریلیا میں، اس نے مجھ سے کراس کویسچن میں پوچھا تھا کہ آسٹریلیا میں تو 30,000 نہیں ہے، لیکن میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا تھا جو کہ 18,000 سے لے کر یہ 50,000 تک کی ہے، لیکن یہ راؤنڈ اباؤٹ فگر ہے، آپ اس کو بتا سکتے ہو۔ جو تھرڈ کویسچن وہ پوچھتے ہیں واٹ آر دی بینیفٹس آف اسٹڈنگ ان دی یو کے کمپیئر ٹو یور ہوم کنٹری، تو آپ کو اس کے بارے میں بتانا ہوگا کہ یہ ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ آپ یو کے میں اسٹڈی کرتا ہو، اپنی جو کنٹری ہے اس میں اسٹڈی نہیں کرتے۔ اس کی جو فرسٹ ہے آپ اسے بتائیں کہ اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن یو کے کی سب سے بہترین ہے، تو جو پہلا پوائنٹ ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کے بارے میں ہے۔ تھرڈ آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ میری جو کنٹری ہے اس میں ایم ایس سی پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، ایم ایس سی مینجمنٹ ود پروجیکٹ مینجمنٹ یہ آفر نہیں کرتے، اور یو کے یونیورسٹیز آفر کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی کوئی اور ڈسپلن ہو تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آفر کرتے یا نہیں کرتے۔ اگر آفر نہیں کرتے تو آپ یہ پوائنٹ اس میں مینشن کر سکتے ہو۔ اور جو تھرڈ پوائنٹ ہے آپ اسے بتا سکتے ہو کہ جی یو کے یونیورسٹی ہے اٹس مور فوکس آن پریکٹیکل ورک رادر دین تھیوریٹیکل ورک، تو آپ اس میں یہ بتا سکتے ہو کہ وہ تھیوریٹیکل ورک میں زیادہ فوکس نہیں کرتے، لیکن ہماری جو ہوم کنٹری ہے یہ تھیوریٹیکل ورک پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔
پھر وہ جو فورتھ کویشچن ہے جو آپ سے کرتے ہیں، واٹ پروگرامز آر یو پلاننگ ٹو اسٹڈی ایٹ بی وی پی، کہ آپ بی وی پی یونیورسٹی میں کون سا کورس اسٹڈی کرنا چاہتے ہو. تو میں نے آئی ہیو اپلائڈ فار ایم ایس سی مینجمنٹ وتھ پروجیکٹ مینجمنٹ. میں نے اس کورس کے لیے اپلائی کیا تھا. تو یہ اس نوٹس کے مناسبت سے آپ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بتائیں. وائی یو ہیو اپلائڈ فار مینجمنٹ وتھ پروفیشنل پلیسمنٹ، اگر کس کی پروفیشنل پلیسمنٹ ہے، جس طرح میرے ایم ایس سی مینجمنٹ وتھ پروجیکٹ مینجمنٹ میں پی ڈی فی تھا، تو میں نے بتایا کہ میں نے پروفیشنل پلیسمنٹ کے لیے اس لیے اپلائی کیا ہے کیونکہ جو 6 منتھ یہ ایک انٹرنشپ ہوتا ہے جو کہ 6 منتھ ایکسپیرینس کی بیس پر ہوتا ہے. کیونکہ جب میں گریجویٹ ہوں گا تو جو اور فریش گریجویٹ ہوگا اس کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں ہوگا اور میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوگا. تو میں نے جو آنسر تھا میں نے بتایا کہ مطلب آئی ہیو اپلائڈ فار ایم ایس سی مینجمنٹ وتھ پروفیشنل پلیسمنٹ بیکاز آئی ول گریجویٹ وتھ 6 منتھ ریپیوٹیبل ورک ایکسپیرینس. تو آپ بھی یہی آنسر دے سکتے ہو اگر وہ پروفیشنل پلیسمنٹ کے بارے میں پوچھے. ہاؤ لانگ از دی ڈیوریشن آف دی کورس، تو آپ سے یہ کورس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے کورس کی ڈیوریشن کتنا ہے. تو میرا ڈیوریشن جو کورس تھا وہ 18 منتھ تھا. 1 ایئر ایم ایس سی پروجیکٹ مینجمنٹ کا تھا اور اس کے علاوہ 6 منتھ جو پلیسمنٹ 6 منتھ پلیسمنٹ تھی یعنی انٹرنشپ تھا. تو اس لیے میرا جو کورس ہے وہ 18 منتھ بنتا ہے. تو پھر اگر آپ ایم ایس سی کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو یہ لیول 7 کورس ہوتا ہے. اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کرتے ہو تو وہ لیول 6 کورس ہوتا ہے. اس طرح پی ایچ ڈی کے لیے لیول 8 ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. وہ آپ سے پوچھے کہ لیول 7 کورس سے کیا مطلب ہے، تو ماسٹر کے لیے لیول 7 کورس ہے، بیچلر کے لیے لیول 6 کورس ہے اور جو پی ایچ ڈی ہے اس کے لیے لیول 8 کورس ہے. کین یو ٹیل می اباؤٹ دی کورس اسٹرکچر اینڈ ماڈیولس. سب سے جو امپارٹنٹ کویشچن ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ وہ کراس کویشچنس کرتے ہیں، وہ یہاں کرتے ہیں کہ واٹ آر دی ماڈیولس، آپ کے کورس کے ماڈیولس کیا ہے. تو آپ اپنے کورس کے سارے ماڈیولس بتانے ہوگے. اس طرح میری اس میں 8 ماڈیولس تھی. تو یہ ماڈیولس آپ کو اگر اس طرح یاد نہیں ہوتے آپ کو اس کو رٹا کرنا ہوگا، صحیح طریقے سے یاد کرنا ہوگا. آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پرسنل افیکٹونیس کیا ہے، یا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کسٹمر ایکسپیرینس اسٹریٹجی کرنا ہے. تو آپ نے شارٹلی گوگل میں دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے. تو اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، آپ لوگ سرچ کر لیں 3 4 5 لائنس، وہ اس میں ایکسپلیشن بھی ہوتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں. اور یہ اکثر ماڈیولس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ ماڈیولس کیا ہے، یا وچ ماڈیولس ڈو یو ہیٹ، یا وچ ماڈیول ڈو یو ڈونٹ لائک، واٹ آر دی ریزن دیٹ یو ڈونٹ لائک دس ماڈیولس، اور واٹ آر دی ریزنز دیٹ یو دیٹ دس از دی یور فیوریٹ ماڈیولس. تو یہ کویشچنز بھی وہ پوچھتے ہیں اکثر. اس کے علاوہ جو کویشچنس پوچھتے ہیں، ہاؤ ول یو بی اسسڈ ان یور کورس، کہ آپ کے کورس کو کس طرح اسسٹ کیا جائے گا. جو میرا جو کورس ہے اس میں ایگزامینیشنز بھی ہوتے ہیں، کورس ورک بھی ہوتے ہیں. ایگزامینیشن میں ریٹن فارم میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ملٹیپل چوائس کویشچنس کے فارم میں شکل میں ہوتے ہیں. اور جو کورس ورک ہے وہ ایسے کے شکل میں ہوتے ہیں، رپورٹس کے شکل میں ہوتے ہیں، کیس اسٹڈی کی شکل میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں گروپ پریزنٹیشن بھی ہوتے ہیں، پرسنل پریزنٹیشنز بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی اپنے کورس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ یہ کورس کس طرح اسیس کیا جاتا ہے. تو اکثر یہ ایگزامینیشنز فارم میں ہوتا ہے یا کورس ورک فارم میں ہوتا ہے اور پریزنٹیشن فارم میں بھی ہوتا ہے. جو اس کی جو اگلا کویشچن ہے، واٹ از دی ریلیونس آف دی کورس ٹو یور پریویس ڈگری اور جاب. آپ نے یہاں جو آنسر کرنا ہوگا، آپ نے اپنے اگر آپ کی سبجیکٹ اس سے ریلیونٹ ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے اور میں اس میں آگے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ نے سبجیکٹ آپ کے ڈفرینٹ ہے، اور اگر جس طرح میرا ایم اے انگلش تھا، ماسٹر تھا انگلش میں، اور میں نے ایم ایس سی مینجمنٹ میں داخلہ لینا چاہا، تو اس میں یہ کیا ہے کہ میرا سبجیکٹ جو ہے وہ بہت بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے. تو جو میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر کا تھا. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کسی آرگنائزیشن سے بنا لیں، کسی جان پہچاننے والے آپ کے کوئی لوگ ہو تو اس میں آپ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں. تو اسے آپ بتائیں کہ میں نے یہ جاب کیا تھا، میرا یہ ایکسپیرینس ہے، اور اس وجہ سے میں یہ سبجیکٹ میں اور بھی آگے جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس میں اور کیا ہے. جو اگلا کویشچن وہ پوچھتے ہیں، واٹ از دا ریلیونس آف دا کورس ٹو یور فیوچر کیریئر پاتھ. تو آپ کو یہ کویشچن بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو یہ سبجیکٹ چوز کیا ہے اس میں آپ کے فیوچر پلان کیا ہوگا. تو میں نے جو اس کو جو آنسر بتایا تھا کہ میں نے کہا کہ میں ایف ایم سی جی کمپنی میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کرنا چاہتا ہوں. تو
تو اس نے پوچھا کہ مطلب FMCG کمپنی کیا ہے، اس کا مطلب ہے فاسٹ موونگ کنزیومر پروڈکٹس. فار ایگزامپل اس میں جو ڈیلی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں، فار ایگزامپل ڈائری پروڈکٹس ہو گئی، یا آئل ہو گئی، اولیو آئلس ہو گئی. اس کے علاوہ جو فاسٹ فوڈ ہے، برگر ہے، شورما ہے، جو کہ ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں، بسکٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں کنفیکشنریز کی. تو اس میں آپ وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں اور میں اس میں کام کرنا چاہتا ہوں. جو کہ پاکستان میں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں، جو کہ پاکستان کی 18% GDP ہے، وہ اس FMCG کمپنی پہ بیس کرتے ہیں. کیونکہ جو اس کے جو $32 بلین جو شیئر ہے وہ اس سیکٹر کا ہے، ریٹیل سیکٹر کا ہے. تو آپ اپنی اس سبجیکٹ کے مطابق پھر اس کو تیار کر لیں. یونیورسٹی ریلیٹڈ کویشچن آپ سے یونیورسٹی کے مطابق بھی کویشچن پوچھتے ہیں وہ کہ وائی ڈیڈ یو چوز BVP یونیورسٹی. تو آپ سے یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ آپ نے BVP یونیورسٹی کو کیوں چوز کیا. تو سب سے جو اہم آنسر ہے، جو فیو امپارٹنٹ کویشچنز ہے، آپ نے اپنی یونیورسٹی کے مطابق تیار کرنا ہے. لیکن یہ میں آپ کو BVP یونیورسٹی کے بارے میں بتاتا ہوں. تو آپ سے کہنا ہے کہ جو BVP یونیورسٹی ہے، اس کی جو امپلائبلٹی ریٹ ہے وہ 97.1% ہے، اس لیے میں اس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. دوسرے آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ BVP، یہ آنسر اس میں نوٹس میں تو ہے، لیکن یہ دوسرا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس نوٹس میں نہیں ہے. اگر کسی نے چاہا تو میں اس کے ساتھ شیئر کروں گا کہ BVP یونیورسٹی کی ایک ونگ ہے جو کہ ویزا جو اسٹوڈنٹ کے ویزا امیگریشن میں ہیلپ کرتے ہیں. اور جو تھرڈ تھنگ ہے، BVP یونیورسٹی پلیسمنٹ ایئر آفر کرتے ہیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہوں. آپ اسے یہ بھی بتا سکتے ہو جو BVP کی جو ماڈیولز ہے وہ میرا جو فیوچر پلان ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، ریلیونٹ ہے، اس لیے میں اس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. اور اس نوٹس میں بھی اور بھی ساری چیزیں مینشن ہیں، آپ وہ بھی اس کو بتا سکتے ہو. پھر آپ سے یونیورسٹی کے ایڈریس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ویئر از یور یونیورسٹی لوکیٹڈ. تو آپ نے اپنی یونیورسٹی کے ایڈریس بتانا ہے. تو میں نے بتایا کہ BVP الڈائن پلیس 142-144 ایکسپریس روڈ، لنڈن، W128AW. یہ اس کا پوسٹ کوڈ ہے جو لاسٹ میں W128AW. پھر آپ سے کیمپس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا آپ کے کیمپس کون سا ہے. تو میرا شیپرڈ وش کیمپس تھا، تو میں نے اسے بتایا کہ میرا یہ کیمپس ہے. جو اگلا کویشچن وہ پوچھتے ہیں، what other university have you considered. تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں نے کون سی یونیورسٹی کو اور یونیورسٹی کو اپلائی کیا تھا، یا میں نے اس کے کورس کو چیک کیا تھا. اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ مطلب آپ نے میں نے اس کو بتایا کہ میں نے 2 یونیورسٹی چیک کیے تھے، اس کا کورس چیک کیا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے اور یونیورسٹی کیوں چیک نہیں کیا. میں نے بتایا کہ یہ MSc مینجمنٹ پروجیکٹ مینجمنٹ آفر کرتے ہیں، جو کہ اور یونیورسٹی بہت ساری یونیورسٹی وہ بھی آفر کرتے، لیکن وہ اتنا میں نے چیک نہیں کیا. کیونکہ میں نے جب یہ 2 یونیورسٹیز چیک کیا اور میں نے BVP یونیورسٹی کا چیک کیا تو مجھے BVP یونیورسٹی کے ماڈیول جو تھے وہ بہت اچھے لگے. تو پھر اس نے مجھ سے اس یونیورسٹیز کے جو ماڈیول سے اس کے بارے میں بھی پوچھا کہ آپ نے یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز کو اپلائی کیا ہے. آپ نے خود اس کو بتانا ہے کہ میں نے کون سی یونیورسٹی کو اپلائی کیا تھا. میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں نے یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز کو اپلائی کیا تھا اور یونیورسٹی آف نارتھمپٹن کو اپلائی کیا تھا. تو پھر اس نے مجھے جو ماڈیولس تھے اس کے بارے میں پوچھا. تو میں نے ان کو ماڈیول کے بارے میں بتایا. اگر آپ لوگ ماڈیولس لکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو ساتھ بریفلی بتا دیتا ہوں. اکاؤنٹنگ جو بھی یونیورسٹی آف ساؤتھ ویل ہے اس کی جو ماڈیولس ہے وہ کچھ اس طرح ہے. اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانشیل کنٹرول ہے، گلوبل اسٹریٹجی اینڈ ایمرجنگ مارکیٹس ہے، ریسرچ میتھڈز ہے، لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ تھیریز اینڈ پریکٹسز ہے، لیجسلیٹو اینڈ پروفیشنل ایشوز ہے، مینیجنگ پروجیکٹس اینڈ پروگرامس ہے، ڈیزرٹیشن ہے جو لاسٹ ماڈیول سے. آپ سے یونیورسٹیز کے کریڈٹ آور کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی کی کریڈٹ آورس کتنے ہیں. تو یہ 180 کریڈٹ آورس ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. یونیورسٹی آف نارتھمپٹن کی جو ماڈیولس ہے وہ فنڈامنٹلز آف پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، رسک اینڈ ریزیلینس اینڈ ہولسٹک ویلیو چین مینجمنٹ ہے. جو تیسرا ہے فائنانس اینڈ پروکیورمنٹ مینجمنٹ ہے، مینیجنگ پروجیکٹ ٹیمس ہے، کرٹیکل ایشوز اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، سوشل رسپانسبلٹی اینڈ امپیکٹ، اینڈ لاسٹ ون جو ہے وہ بزنس ریسرچ پروجیکٹ ہے. تو آپ نے اس کو ماڈیول کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا اور آپ نے یہ یاد کرنا ہوگا. یہ آپ سے کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی کون سے ماڈیولز آپ کو اچھی نہیں لگی یا کون سے ماڈیول آپ کو اچھے لگتے ہیں. تو آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا.
آپ نے بھی بتا سکتے ہو کہ مطلب یونیورسٹی کی فیس یا بہت زیادہ ہے اس لیے میں نے اپلائی نہیں کیا، میں نے اس یونیورسٹی کو، اور ماڈیولس کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ میرے فیوچر کیریئر پلان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، تو یہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ پھر آپ سے اکاموڈیشن کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، تو آپ نے اپنے اکاموڈیشن کے بارے میں بتانا ہوگا۔ میرا شیفرڈ بش کیمپس ہے جو اس کے ساتھ جو یونیورسٹی ہاسٹل ہے وہ 190 کنسال روڈ ہے، نوٹنگ ہل، لنڈن، W105BN اس کا یہ ایڈریس ہے۔ تو پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی جو کمیوٹ ہے، مطلب آپ کتنے ٹائم میں اپنی یونیورسٹی آ سکتے ہو، تو میں نے اس کو بتایا کہ اپراکسیمیٹلی 18 منٹ لیتے ہیں، یہ زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو اراؤنڈ اباؤٹ جو ٹائم ہے وہ 18 منٹ لیتے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کتنے ٹائم میں آپ نے یونیورسٹی بھی پہنچ سکتے ہو۔ پھر آپ سے کرنٹ جاب اور فیوچر پلاننگ کے بارے میں، سر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، تو آپ نے کرنٹ جاب بھی بتانا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں۔ ہاؤ مچ ڈو یو نیڈ ٹو لیو ان دی UK، کورس فی اینڈ لیونگ ایکسپینسز، تو آپ نے یہ بھی بتانا ہوگا کہ یونیورسٹی جب میں لنڈن میں رہتا ہوں تو اس کی ایکسپینسز کیا ہوگی۔ آؤٹ سائڈ جو لنڈن ہے اس کی ایکسپینسز کم ہے، لیکن ان سائڈ جو لنڈن ہے اس کی ایکسپینسز زیادہ ہے، تو یہ بھی یونیورسٹی کی جو کیمپس ہے یہ ان سائڈ لنڈن ہے، تو اس کے جو اینول ایکسپینسز ہے وہ 12,006 پاؤنڈ ہیں، اور منتھلی 13,34 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ لیکن اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے یہ اس کی 1334 جو اس نے منتھلی بریک ڈاؤن کیے ہیں، یہ 1334 پاؤنڈ نہیں بنتے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح بنتے ہیں۔ آپ نے اس کو بتانا ہوگا کہ جو منتھلی ایکسپینسز ہے 1814 اکاموڈیشن چارجز ہے، 300 فوڈ چارجز ہیں، 130 ٹریولنگ چارجز ہے، 30 موبائل چارجز ہے، اور 60 مسلینس چارجز ہے۔ مسلینس یہ ہے کہ مطلب کبھی آپ راستے پہ جاتے ہو، کسی چیز مطلب آپ کھانے کا دل کرتا ہے تو آپ کھا لیتے ہو، یا کوئی اور چیز لیتے ہو جو کہ آپ کو وہ کہے کہ مطلب مجھے فار ایگزامپل موبائل ایکسیسریز میں اگر آپ کو ہینڈ فری کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ وہ لیتے ہو، تو مطلب وہ آپ کو بتائے کہ 60 پاؤنڈ یہ مسلینس چارجز ہے، تو یہ تقریباً یہ بالکل 1334 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ ڈسکاؤنٹس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں اسٹوڈنٹ کو ڈسکاؤنٹس کون سے ملتے ہیں، تو oyster کارڈ ہے، یونٹی ڈیز ڈسکاؤنٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ ٹرانسپورٹ وغیرہ میں آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہو، اس کا آپ oyster کارڈ بنانا ہوگا۔ تو یہ جو امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اکثر جو یونیورسٹیز ہے، یہ موسٹلی یونیورسٹیز میں یہی سیم کویشچن پوچھے جاتے ہیں، لیکن آپ نے ایڈریس، فی وغیرہ اس کو بتانا ہوگا۔ آپ سے یونیورسٹی فی کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی کی فی کتنے ہیں، تو آپ نے اس کا فی بتانا ہوگا کہ میرا اتنا ہے۔ آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ نے انیشلی کتنا پے کرنا ہے، پھر اس کے بعد کتنے پے کرنے ہیں۔ تو یہ جو سارے امپورٹنٹ کویشچن ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ میرا انٹرویو بھی ہوا تھا، ری انٹرویو بھی ہوا تھا، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹرویو کی جو میرا رزلٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ری انٹرویو کا جو رزلٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پھر اس نے مجھ سے ری انٹرویو میں کیسے کون سے کویشچن پوچھے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے میری ویڈیو کو بھی لائک بھی کرنا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ جو دوست ہے اس کے ساتھ شیئر بھی کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔